ظفر رحمان صاحب، ایشو یہ ہے کہ آپ سٹنگ گورنمنٹ ہیں اور بقول زبیر صاحب کے اپریل 2022 سے لے کر آج لوگوں کے حالات زندگی ابتر ہے. آپ کا خود کیونکہ ایک دیہاتی علاقے سے تعلق ہے، آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ آپ سے ملتے ہیں، آپ حلقے میں بھی جاتے ہیں، تو لوگ آ کے آپ کو معذرت کے ساتھ وہ خوش تو نہیں ہوتے نا، دعائیں تو نہیں دیتے ہوں گے کہ مہنگائی ہو گئی ہے یا مہنگائی بڑھ گئی ہے. ابتر ہو گئی ہے صورتحال معاشی طور پر، اوپر سے آپ نے سیاسی کسی بھی ایکٹیویٹی کے اوپر اتنی سخت پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کہیں دفعہ 44 کہیں سب کچھ، تو آپ تو بڑی اتھارٹیرین حکومت بن گئے ہیں، ڈنڈے کے زور پر چلنے والی. جی بہت شکریہ منیف صاحب. گزارش یہ ہے کہ بالکل اگر پبلک پلس کی بات کی جائے، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، پبلک میں ایک اینگر موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لیوی بڑھی، اس کا میں نے تو کہیں پر دفاع نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ ہماری ایک مجبوری ہے، اور اگر میں اس مجبوری کی آپ کو ریزنز بتاؤں گا تب بھی یہ محسوس ہوگا کہ میں جو ایک غریب آدمی ہے اس کے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہوں، نہ کہ مرہم رکھ رہا ہوں. تو حکومت کی مجبوریاں اپنی جگہ پر، IMF پروگرام اور باقی چیزیں، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے، جو بھی سیاستدار پبلک پلس کو سمجھتا ہے کہ عوام میں ایک اینگر موجود ہے، اور لا محالہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت 250 سے جو ہے وہ اڑان بھرے اور وہ 415 پر چلی جائے، تو ہر سیاستدان کا جواب یہی ہوگا کہ عوام میں ایک غم و غصہ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ہمارا اپوننٹ پولیٹیشین، چاہے اس میں ہمارے بھائی زبیر صاحب ہیں یا باقی دوست ہیں، ان کے بھائی اسد عمر اکانومی پہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، کوئی الٹرنیٹ پلان بتا دیں. یعنی اگر آپ IMF ہیں اور آپ کو میں آ کر یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریٹیلر ایک طبقہ ہے، اس ریٹیلر نے ٹیکس ایوین کی ہے یا ٹیکس نہیں دیا، یا FBR کے کچھ افسران ان سے ٹیکس لینے میں ناکام رہے ہیں، تو IMF کیا کہے گا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں. IMF کہے گا آپ کی چھٹی ہے، ہمارا پروگرام دوبارہ سسپینڈ کر رہے ہیں، ڈالر آپ کا دوبارہ 1000 پر چلا جائے گا، سینکشنز آپ پر لگنے کے امکانات ہوں گے. آپ نے نہیں، مجھے بتائیں کہ اگر ملک دیوالیہ ہو جائے آپ کا، تو آپ کا ڈالر کہاں کھڑا ہوگا؟ تو مقصد کہنے کا حذیفہ صاحب سوال لے لیجئے گا حذیفہ صاحب کہ دیکھیے، اگر آلٹرنیٹ پلان زبیر صاحب نے دینا ہے تو معذرت کے ساتھ آپ حکومت کس کام کے ہیں؟ نمبر 2 یہ کہ آپ نے بھی وزیر خزانہ بہت احترام کے ساتھ میں کہوں امپورٹ ہی کیے ہیں اگر دیکھا جائے تو. تیسری بات یہ ہے کہ اگر زبیر صاحب آپ کو ایک ورکنگ پلان دے بھی دیں معیشت ٹھیک کرنے کا، تو ان کو تو روز یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی میری بات ایسی نہ بری لگ جائے کہ جس کے اوپر میرے اوپر کوئی کیس نہ ہو جائے یا مجھے NCCIA کو نوٹس نہ بھجوا دیں. وہ تو آپ کو پلان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں ایک مثال ہے، آپ اس سے شاید سہمت ہوں صاحب کے ٹاپ از، اگر ایسا پلان دیتے ہیں جو قابل عمل ہوتا ہے تو کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور چاہتے ہوئے بھی اسے ریجیکٹ نہیں کرے گا. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ماڈل ہی نہیں ہے، کوئی پلان ہی نہیں ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ جی بیسیکلی حکومت جو ہے وہ عوامی پلس کو سمجھ نہیں رہی، غریب پر بوجھ ڈالے جا رہی ہے. دیکھیں ہم نے میکرو انڈیکیٹرز کا ٹارگٹ رکھا تھا، وہ تو ہم نے 5 کر لیا تھا. اگر یہ 4-5 مہینے پہلے وار نہ امپوز کی جاتی، پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں اچانک سے یہ اوپر نہ جانا پڑتی، تو ہماری بہت ساری چیزیں سموتھلی چل رہی تھی. اور مائکرو انڈیکیٹرز کی باری تھی جس میں شیخ خوردنوش کی قیمتیں ہیں، جس میں ادویات کی قیمتیں اور باقی ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ممالک پیٹرولیم مصنوعات میں خود کفیل ہیں، وہاں آپ حالات دیکھ لیں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے. امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ریزروز وہاں پر ہے، وہاں پر جو $32 کا ٹینک فل ہو رہا تھا وہ $52 پر چلا گیا ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ مقصد کہنے کے حقائق بھی تو آپ لوگ کم از کم جانے نا. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ حکومت نے خود سے جو ہے بیٹھے لیوی بڑھا دی ہے. سر بات یہ ہے مائی ڈیئر حذیفہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی نہیں حقائق، اوبیسلی ہم اپنی اکانومی کو امریکہ یا فور دیٹ میٹر کسی اور ملک سے کمپیئر نہیں کریں گا، اس کا کمپیریبل ویو آ نہیں سکتا نا. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے نالا ناراض اپنی جگہ ہوں گے، لیکن آپ جو مس مینجمنٹ ہے ان ٹرمز آف لیوی، آپ کا شارٹ فال FBR کا ہو، آپ لوگوں پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکس ٹھوک دیں لیوی کی صورت میں، اور آپ نام دے دیں کہ ہمیں IMF کہہ رہا ہے یہ کرنے کے لیے. آپ اپنے جو کمزوری ہے اس کی میں وضاحت کر دوں، جی ایسا نہیں ہے منیزہ، کیونکہ آپ خود ایک انتہائی ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہے، مجھے پتا ہے، اور ایک لائر ہے، سر مجھے معیشت کا کچھ نہیں پتا، میں تو ویسے سوال پوچھ رہا ہوں. یعنی لاجک تو سمجھتے ہیں نا، لاجک بھی تو سمجھیں گے. یعنی ایک فزکس کا بنیادی پرنسپل ہے کہ A is equal to B, B is equal to C, means that A is equal to C.
آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ لیوی بڑھائے, آئی ایم ایف نے ایک ٹارگٹ دے دیا کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 15,000 ارب روپے کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ان کا لون واپس کرنا ہے, اور 78 سالوں میں جتنے لون دیے گئے ان سب کو ہم نے ظاہر واپس کرنا ہے, پی ٹی آئی دور میں جو لون ہے ان کو بھی واپس کرنا ہے. اس میں اگر ایک طبقے کی وجہ سے, وہ بھی ظاہر ہماری پبلک ہے نا, عام آدمی میں سے ہے جو آپ کا ریٹیلر ہے, وہ ٹیکس نہیں دیتا اور 600 یا 700 ارب کا شارٹ فال آتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام اپنی جگہ پہ, ایف بی آر کی ہم ظاہر جواب دہی بھی کر رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم کو بڑے فیصلے بھی لیں, لیکن بات یہ کہ 600 ارب روپے مجھے آپ ماڈل دے دیں کہ حذیفہ صاحب 600 ارب آپ ان 2 مہینوں میں ایسے مینیج کرتے, یہ لیوی آپ سر یہ زبیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر میں ایک منٹ, زبیر صاحب آپ ماڈل دیں سر. اچھا ماڈل دیں. پہلی بات تو میں بالکل ان کا یہ بڑا ان کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بھائی سولوشن بھی تو بتائیں. تو حذیفہ صاحب 2 کام کر دیں. ایک تو وہ میری ٹویٹ وزیر اعظم کے سامنے رکھتے ہیں, اور وزیر اعظم کو جب وہ کہیں گے کہ زبیر صاحب آپ آئیں اور آپ آ کے مشورہ دیں, مجھے کوئی پوزیشن نہیں چاہیے, کوئی پوزیشن نہیں چاہیے, ایک میٹنگ کرا دیں, ٹھیک ہے, وزیر خزانہ سے کرا دیں. تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ پلاننگ منسٹر سے کرا دیں, کسی منسٹر سے کروا دیں کہ بھائی جو اکانومی ریلیٹڈ منسٹر ہے. حاضر ہے, لیکن کم از کم ایجنڈا تو بتا دیں سر وہ ایجنڈا ہی بتا رہے ہیں کہ کہیں میں وہ کریڈٹ نہ لے لوں, موٹا موٹا تو بتا دینا کہ یہ کریں, موٹا موٹا بتا دیں. جی پہلے نہیں, آپ نے بڑی بات, سولوشن ایسے تھوڑا ہوتا ہے. اگر آپ اکانومی, یہ کرکٹر کو آپ ایک کوچ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آدھے منٹ میں یہ بتائیں کہ پاکستان کی کرکٹ سر آپ نے کرکٹر کو اکانومی میں بٹھا دیا تھا, کرکٹر کو آپ نے ملک پہ بٹھا دیا تھا, کرکٹر کے آپ کے فین ہیں, تو ہمیں آپ نہیں بتا رہے. بھیا ایک سیکنڈ, پہلی بات ایک لائن میں ایجنڈا دینا چاہتا ہوں. سر وہ ابھی میں لیتا ہوں سر آپ سے, میں زبیر صاحب کر لیں, زبیر صاحب ایک کر لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی اتنی انکمپٹنٹ اور کرپٹ ٹیم کو چینج کریں. اگر آپ ایک سینٹینس میں پوچھنا چاہتے ہیں, اچھا آپ کے پاس کون سی ٹیم ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی تو بڑی بھاری بھرکم ٹیم تھی, تجربے کار ٹیم تھی. او بھائی وہ تجربے کار میں شاہد خاقان تھے, مفتاح اسماعیل تھے, دانیال عزیز تھے, ڈاکٹر عائشہ غوث تھیں, اور میں کوئی اور نام نہیں لینا چاہتا, اور بھی بڑے نام ہیں. آپ نے ان سب, خرم دستگیر ہیں, آپ نے ان کو باہر بٹھایا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کن کن کو منسٹر بنایا ہوا ہے. مطلب آپ کے پاس تو تجربہ کار جو اپنی پارٹی میں ان کو نہیں آپ شامل کرتے. دوسری بات یہ, آپ آئی ایم ایف نام بتایا کریں. بنگلہ دیش از آلسو انڈر آئی ایم ایف پروگرام. انہوں نے 16% اضافہ کیا ہے پیٹرول پرائسز پہ, ہم نے 60% اضافہ کیا. وہ کیسے آئی ایم ایف کو منا لیتے ہیں جو آپ نہیں منا سکتے؟ کیونکہ آپ کی اپنی کمزوریاں, آپ 680 بلین روپیز شارٹ فال ہے آپ کا ٹیکس کا, اس لیے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہوئے آپ کی ٹانگیں کامتی ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کہے گا بھائی اچھا, ابھی خود حذیفہ نے کہا تو یہ تو نہیں کہتے کہ جی آپ کس چیز میں کریں, سو فار یو ریچ دا ٹارگیٹ, بٹ یو ڈونٹ ریچ دا ٹارگیٹ.